حقیقت یہ ہے کہ خرابیاں اپنے یہاں ہیں ہماری. کسی جگہ سے کوئی کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ اس کو کچھ خرابیاں نظر آئیں گی. انٹیلیجنٹ بچوں کو نظر آتی ہیں. تو یہ کمیاں کچھ اپنے یہاں ہیں. کیوں جوابات نہیں ملتے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو منع کرتا ہے. میں نے ان کے اعتراضات معلوم ہے سارے، سوچ سوچ کر بہت سے بتا سکتا ہوں جو کہ دیکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں پر تاکہ جلدی جلدی سامنے آ جائیں میں نوٹ کر لایا، کوئی مس نہیں ہو جائیں بعض جو زیادہ اہم تھے. اب اس میں اس طرح کے بھی آتے ہیں جو سوالات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اعتراضات دیکھیے انٹلیکچوئل اعتراض ہے کہ قرآن تو خود منع کرتا ہے. یہ بات خالی یہ مسلمان منع نہیں کرتے ہیں، قرآن خود منع کرتا ہے، سوال مت کرو، آنکھیں بند کر کے مان لو. بالکل غلط بات ہے. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور علیم. کہ اے ایمان لانے والو، جن چیزوں کو تم پر ظاہر ابھی نہیں کیا گیا ہے اس کے بارے میں بہت سوال مت کرو، سوالات مت کیا کرو. اگر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تم اگر یہ سوال کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. یہ کیا ہے پہلے کی قوم ہوئی لوگوں نے. اگلی آیت ہے قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں ایسا کر چکی ہیں. قبلکم سورہ اعراف کی آیت ہے ثم اصبحوا بها کافرین، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف نکل گئے. سوالات زیادہ تھے. یہ بالکل الگ بات تھی. تو اب یہ کھینچا تانی کرنے کے بعد بڑے انٹیلیجنٹلی اگر قرآن کو انہوں نے پڑھا ہوتا یا دیکھا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن نے یہ بات کہی ہے، اتنی بڑی تعداد کی آیات کے اندر، کہ غور و فکر کرو، عقل کا استعمال کرو. عقل کا استعمال کرے گا تو سوال نہیں کرے گا، اپنے اندر رکھے گا خالی. اور قرآن کہتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ثبوت لاؤ. اور ثبوت دیتا ہے قرآن. بھرے پڑے ہیں ہر چیز کے ثبوت قرآن کے اندر کہ اللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کو ثابت کیا. تو جس کا یہ انداز و اسٹائل ہے وہ یہ بات کہے گا سوال مت کرو. تو بالکل الگ بات میں حلال حرام کے سلسلے میں، ان چیزوں کے سلسلے میں کہا کہ کتنی چیزیں ایسی جو تم عقل سے سوچ سکتے ہو، اپنے آپ کو باندھو مت. اللہ نے جب تمہیں نہیں باندھا، یہ دین کی وسعت ہے اور یہ تنگی نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ باریکیوں میں مت باندھو. جن چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا وہ سب جائز ہے. غور و فکر کر لو، تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا، تمہارا دل کہے گا. سوال کرو گے، جواب آئے گا، پھنستے چلے جاؤ گے. لوگوں نے اپنے اوپر پچھلی امتوں نے سختیاں لاد لی، ان سختیوں کی وجہ سے پھر وہ عمل نہیں کر پائے، اس کے اوپر پورے نہیں اتر پائے. تو جہاں جس جگہوں پر اللہ نے تمہیں سختی میں نہیں باندھا ہے ان جگہوں کے اوپر تم، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کہا ہے اسے معلوم مت کرو، لیکن جو کچھ نہیں کہا گیا ہے، یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح، حرام واضح، اس کے درمیان میں بہت سی چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے مباح ہیں، وہ سب تمہارے لیے جائز ہیں. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا اور صحابہ نے نہیں کیا تھا، نہیں. جن چیزوں کو منع نہیں کیا گیا وہ سب جائز ہیں تمہارے لیے. ان کا حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، درمیان میں ایک بڑا حصہ ہے، وہ سب تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کا. یہ اسی حدیث کے مفہوم کے ساتھ میں یہ آئے تھے. تو بہرحال چیزیں توڑنے مروڑنے، اب یہ انٹیلیجنٹلی چیزوں کو زبردستی توڑنے مروڑنے لگے کہ بہت واضح بات ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے لگے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال مت کرنا. قرآن تو ویلکم کرتا ہے عقل کے استعمال کو، کہتا ہے پوچھو، خود بتاتا بھی ہے، اور کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب نہیں دیا ہے. وہ سوال کریں اور ہم بتاؤں گا کہ قرآن نے جواب دیا ہے. لیکن دقت جو ہے وہ پھر اور ہے کہ سوالات آتے ہیں مثلاً اس طرح کے کہ بہت سے غیر مسلم بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والے، خدمت خلق کرنے والے، عام سوسائٹی کے اندر ہر آدمی عزت دے انہیں، ایسے اخلاق ہوتے ہیں ان کے. یہ جہنم میں کیوں جلیں گے؟ اور غیر مسلموں کے جو چھوٹے بچوں کا انتقال ہو گیا وہ جہنم میں کیوں جلیں گے؟ تو میں جواب یہاں تفصیلی نہیں دے سکتا، جتنے سوالات ہیں ان کے دوں گا تو ایک ایک سوال میں ایک ایک خطبہ جائے گا. لیکن مختصر جواب دے رہا ہوں، جس کا دل چاہے اس کی تفصیلات بات کو پوچھ لیے گا. بہت سے بات میں دے چکا ہوں جوابات. کوئی بچہ کبھی جو نابالغ کی ابھی بالغ نہیں ہوا اس عمر میں جو فوت ہو گیا وہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو داخل کر دی گئی. یہ جھوٹ بہت داخل ہوا ہے ہمارے یہاں. یہ جھوٹی باتیں داخل کر دی گئی ہیں کہ وہ جہنم میں جلیں گے اس لیے کہ ان کے یہاں پیدا ہوئے تھے.
اللہ کیا انصاف ہے کہ ولا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا حساب میں۔ شریعت کے احکامات شروع ہی وہاں سے ہوتے ہیں جب بالغ ہو جائے، تاکہ اپنے سوچ سمجھ کر جو کچھ ہے اسے قبول کرے۔ وہ اس سے پہلے کی عمر کے اندر نہ نماز ہے اور نہ روزہ فرض ہے، عادت ڈالیں شروع سے ہی کہا گیا، لیکن فرض نہیں ہے، حساب نہیں دیا جائے گا۔ تو کوئی غیر مسلم کا بچہ کسی جہنم کے اندر نہیں جلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے بچے جنت کے پھول ہیں، اب بچے جنت کے پھول ہیں، ان کے پیدائش کا مقصد کچھ اور تھا اور ان کو کم عمر میں اٹھا لینے کا۔ یہ تو میں صرف آپ کو بغیر دلیلوں کے جواب بتا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، جواب بتاتا جا رہا ہوں۔ اس پر کسی کو کوئی شبہ ہو تو مجھ سے بات کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ جو اچھے اخلاق کردار کے لوگ ہیں جن کی دنیا تعریف کرتی ہے، وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اصل میں ہر چیز صرف اخلاق کردار نہیں ہے، یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا اس کے بعد یہ تو جہنم میں کیوں جائیں گے تو کر لیا سوال، اصل میں تو انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ خدا ہے، اور اصل بات یہ کہ انہیں جنت جہنم ہی کے انکاری ہے کہ یہ ہیں کہیں۔ یہ تو اعتراض کے لیے ایک سوال لے آئے کہ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے، ورنہ جہنم کو تو وہ مانتے ہی نہیں، اور مانتے ہوتے تو پھر ایکس مسلم نہیں ہوتے۔ تو وہ جہنم میں اصل بات یہ ہے کہ اگر زندگی مسلسل ہے، اب اگر کے ساتھ لے لیجیے، اگر زندگی مسلسل ہے اس کے، اور اس کے یہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کے بعد کی ہی زندگی جو ہے وہ لگاتار انفائنائٹ ہے، جو اس کے مقابلے میں آگے چلی گئی ہے۔ تو یہ جو جسے ہم اچھے اور برے عمل کہہ رہے ہیں، یہ اچھے برے کہاں سے طے کر لیے؟ جو دوسروں کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کیا خود سے اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے یا کوئی وجود ملا ہے؟ سب کا تعلق اصل میں بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کیا خدا ہے یا نہیں ہے، جس کے بارے میں ابھی میں بات نہیں کر رہا، کچھ خطبوں میں میں نے اس کے بھی کچھ جوابات دیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسے کسی مقصد سے بھیجا ہے، اس میں یہ بھی شامل تھا، یہ ہدایت بھی شامل تھی کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ شامل تھا، لیکن اس سے اور اوپر بڑی بات تھی کہ کیا اس کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یہ اس سے اور آگے کی بات تھی۔ اسے وفاداری کہتے ہیں۔ جیسے کسی ایک مثالیں دے چکا ہوں پہلے، پھر دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس طرح کا سوال ہے کہ پھر وہ ذہنوں کے اندر رہ جائے گا تو خلش پیدا کرتا ہے۔ کہ جیسے کسی جگہ پر کسی کو اگر پولیس چھاپا مارے یا انٹیلیجنس چھاپا مارے اور کسی غیر ملک کے جاسوس کو پکڑ لے جو کافی دنوں سے جاسوسی کر رہا تھا، تو اس کو کچھ دن جیل میں ڈال کر نہیں چھوڑا جاتا، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اس کو 14 سال کی قید نہیں ہوتی، وہ زندگی بھر وہیں پر رہے گا۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ایکسچینج میں انہیں کے یہاں بھیج دیا جائے، چاہے کسی کے ایکسچینج میں، چاہے ویسے ہی کچھ معاہدے کے تحت ان کو اچھا لو تمہارا آدمی تمہیں دے دیا، اپنے یہاں نہیں چھوڑ سکتے دوبارہ۔ اور وہ آدمی ایسا تھا کہ ہر ایک کے دن رات کام آتا تھا، ہر ایک کہتا تھا کہ اس سے اچھا آدمی کوئی یہاں نہیں۔ یہ وفاداری پہلی شرط ہے نظام سے، اس کے بعد اچھے عمل آتے ہیں۔ چور کو پکڑا جائے گا، سزا دے دی جائے گی، پھر چھوڑ دیا جائے گا، جتنی سزا اس کے لیے مقرر ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اس کی سزا دے دی۔ سسٹم نظام کا باغی نہیں تھا، تو یہ اس نظام کے باغی ہیں۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا اور اس کا بھی کوئی جہان ہوتا تو اس کو دے دیا جاتا، جن کی یہ پوجائیں کرتے ہیں کہ لو تم رکھو تمہارا آدمی، کوئی اور جہان نہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے، اس وفاداری کو ایمان کہتے ہیں۔ تو وہ جو جہنم کی سزا بنیادی طور پر ہے وہ اچھے، جو یہاں پر اچھے اخلاق ہیں، تو یہ صرف اخلاق ہی ساری چیزیں نہیں ہیں، اس سے اوپر ہے، کہیں ان کرموں سے اوپر ہے نظام کے ساتھ میں وفاداری۔ تو پہلے تو اس نظام کو مانتے ہوں، یہ بنیادی بات ہے۔ اس نظام کو ماننے کے اپنے الگ دلائل ہیں۔ تو اصل میں ان لوگوں کو نظام پر یقین نہیں ہے، سوال اٹھا رہے ہیں، تو سوال تو اس کے آگے کا ہے، وہ طے ہو جائے گا تو یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ وہ بات کی ہے، میں اس کے بعد چند جملے کہہ کے بڑھوں گا۔ مرتد کہاں تصویر، اب خوبصورت آرٹ، اچھی آرٹ کے اندر جانداروں کی تصویریں بھی بنے گی، ناجائز ہے، حرام ہے، جان ڈالنی پڑے گی، سب جائز ہے۔ اچھی تصویریں، جس سے، اچھی سے مطلب جس سے اخلاق خراب نہ ہو، جس سے کردار خراب نہ ہو، جس سے شرک نہ ہوتا ہو، وہ منع ہے اور ناجائز ہے، اور باقی سب جائز ہے، بالکل منع نہیں ہے۔ نہ فوٹوگرافی کے ذریعے، نہ کوئی کسی کا فن ہے آرٹسٹ، نہ اس کی۔ اب ہمارے یہاں یہی تصور بڑی اکثریت کا، میں سب کا نہیں کہہ رہا، بڑی اکثریت کا چلا آ رہا ہے کہ نہیں حرام ہے اور ناجائز ہے، بعض روایات کی بنیاد پر۔
میں صرف ایک روایت کی حقیقت بتاؤں آپ کو، صرف ایک کی، ویسے تو بہت کچھ ہے، یہ پھر پورا موضوع ہے اپنے آپ میں، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں جنہوں نے یہ تصویریں بنائی ان کو سخت ترین عذاب ہوگا، ان سے جان ڈالنے کو کہا جائے گا، اور تم ذرا ایک جو انہوں نے بنایا، اور تم ذرا ایک گیہوں کا دانہ تو بنا کر دکھاؤ۔ اس کا مطلب اگر اس پوری بات کو سچ مانا جائے تو وہ گیہوں کا دانہ بنانا بھی حرام ہے تصویر میں۔ ارے بھائی وہی کیا، وہ یہ بھی خدا نے پیدا کیا، جب یہ چیلنج کیا تم گیہوں کا دانہ بھی نہیں بنا سکتے، پودا لگا کر گیہوں کا دانہ پیدا کر لیا، یہ تو شوہر اور بیوی کے ذریعے بچہ بھی پیدا ہو جائے گا، لیکن گیہوں کا دانہ کہیں سے کریٹ کر دیں، اس کے اندر وہ نمو کا عمل جو ہے وہ بنا دیں، انسان کر دیں، وہ تو فطرت اور نیچر میں ہے، تو نہیں کر سکتا تو پھر گیہوں کے دانہ بھی بنانا منع ہے۔ پھر باقی تصویریں اس روایت کے مطابق چھوڑے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ بہت لمبی اس کے اوپر تفصیلات ہیں۔ میوزک کیوں منع ہے؟ نہیں منع ہے، غلط تصور ہے، ہماری بڑی اکثریت یہی کہتی ہے کہ منع ہے۔ بھائی وہ چیزیں منع ہے جس میوزک کے ذریعے انسان کا ایمان یا اخلاق جاتا رہے، اس میوزک کا استعمال اچھی جگہ ہو تو اچھا ہے، بری جگہ ہو تو برا ہے، اچھائی کے لیے ہو تو اچھا ہے۔ فوٹوگرافی ہے ایسی، شطرنج آتا ہے ایک روایت کے اندر، میرے والد اہل حدیث تھے، سلفی نہیں، یا آج کے جیسے اہل حدیث کہلانے لگے وہ نہیں تھے، تشدد ذرا سا بھی نہیں تھا مجھ سے، چونکہ اس وقت تو ہمارے بچپن کے اندر تو بہت اکا دکا کہیں کوئی نظر آتا تھا، پورے شہر کے اندر یا نارتھ میں، شمالی ہند کے اندر، تو ہمیں آڈ لگتا تھا جب وہ آمین کہتے تھے اکیلے، یا ذرا ہاتھ جیسے باندھتے تھے، یا اب وہ مجھے سمجھاتے تھے دیکھو فلاں حدیث میں یہ ایسے آیا ہے، بہت چھوٹا تھا، ہمیں باقی سب لوگ جو ہیں ایسے نہیں کرتے نظر آتے تھے اور آڈ لگتا تھا تو ہم نہیں مانتے تھے، ویسے ہی کرتے تھے جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں، تو پھر 2-3 دفعہ کہہ کے پھر نہیں کہا انہوں نے مجھ سے، جبکہ چھوٹا تھا میں زبردستی کر سکتے تھے، تشدد بالکل بھی نہیں تھا، شدت نہیں تھی۔ تو ان کا شطرنج کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے، شطرنج کھیلتے تھے، اور ہم نے انہیں سے سیکھی بہت چھوٹے بچپن میں، ان کے کوئی ملنے والے آ جاتے تھے، ان کے ساتھ باتیں چلتی رہتی تھی، کئی گھنٹے چل جاتی تھی۔ نماز کے بڑے ظاہر ہے بہت سختی سے پابند تھی جماعت کی نماز کی۔ ایک دفعہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس دن کے بعد سے شطرنج نہیں کھیلی انہوں نے، تو کبھی کھیلی نہیں، پھر بہت شوقین تھے، کیونکہ میری عصر کی نماز گئی اس کھیل کی وجہ سے۔ خیر، شطرنج اس وجہ سے ڈیزائریبل نہیں ہو، کوئی بھی کھیل، صرف شطرنج نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر آدمی اتنا کھو جائے کہ پھر فرائض کو چھوڑنے لگ جائے، تو وہ اپنے آپ میں وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مت اتنا انوالو کرو اس درجے کا، ورنہ قطعاً منع نہیں، دماغ کو کھولتا ہے، ایک بہت اچھی مینٹل ایکسرسائز ہے، منع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کو انڈیزائریبل کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہیں ایسا نہ کرنے لگ جائیں، اور کرنے لگتے ہیں کہ جب اس میں گھس جائیں تو اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں وقت کے۔ مرتد کا قتل مذہبی آزاد، بھائی ہم انسان ہیں، ہمیں تو آزاد ہونا چاہیے، اور مرتد کو یہاں پہ تو کہتے ہیں قتل کا، میں تو کئی خطبوں میں آپ کو ثبوتوں، قرآن کی آیات کے ثبوتوں سے بتا چکا ہوں، ہرگز نہیں، مرتد کا قتل جو ہے وہ اسلام کا حکم نہیں ہے، اور جن روایات کو لاتے ہیں اس کے اندر سے سب غلط ہیں، 2-3 جو ہیں اس میں وہ اس کو مرتد کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور بغاوت کے جرم کے اندر 2-3 کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، کہ وہ جو بغاوتیں پھیلا رہے تھے، میں تفصیلات اس وقت رکھوں گا، بڑھ جائے گی پچھلے خطبوں میں میری جو اس موضوع پر ان میں ہے۔ اسلام نے انسان کو یہ آزادی دی ہے، اسی پہ تقدیر کا فلسفہ لاتے ہیں، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے خود جو کچھ قانون بنایا، کہا اس قانون کے خلاف نہیں ہوگا، خود قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں نہیں ملے گی تمہیں تبدیلی۔ تو جب یہ اعلان کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ نہیں، یہ قانون بدلتا بھی ہے، اور اگر قانون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پھر قرآن کے اندر تضاد ہیں، اختلاف، آپس میں کنٹرڈکشنز ہیں، تضادات ہیں۔ قرآن کہتے ہیں غیر اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں تضادات، قرآن میں نہیں ملیں گے تمہیں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تمہیں اس کے اندر تضادات و کنٹرڈکشن ملتے۔ میں نے پچھلے خطبے میں جو اس سے پہلے میں جو قرآن پر جو خطبے دیے تھے، اسی لیے ذرا سا مشکل موضوع تھا یا علمی تھا، لیکن اس لیے تھا کہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ قرآن فہمی کے کچھ اصول ہیں جو خود قرآن نے بتائے ہیں، بتانا چاہیے اور بتائے ہیں، اس میں سے میں نے کچھ رکھے تھے قرآن کی آیات پڑھ کر،
ہم باہر سے طرح طرح کے ہم نے چیزیں جو ہیں اصول بنا لیے ہیں اور وضع کر لیے ہیں، اور وہ جب لاگو ہوتے ہیں تو پھر تضادات آ جاتے ہیں، کنٹراڈکشنز آ جاتے ہیں۔ پھر جب کنٹراڈکشنز آ جاتے ہیں تو پھر ہم ساتھ میں کچھ ان سورسز کو بھی لے کر آتے ہیں جس میں واقعی بڑی ایسی چیزیں ہیں، بعض چیزیں ایسی گھس گئی ہیں وہ اتنی سیکیور یا محفوظ نہیں ہیں، بعض چیزیں ایسی داخل ہو گئی کہ جنہیں ہمیں چھوڑنا ہے یا چھوڑنا چاہیے۔